زبور 57 اس کی دوسری آیت، میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں گا، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ یہاں پر داؤد نے ایک بہت ہی زبردست بھید زندگی کو جینے کا بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں گا، اور اس سے آگے وہ اپنی فیتھ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ خدا سے میں اس لیے فریاد کروں گا جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے جو کچھ بھی زمین پر ہوتا ہے وہ خدا کرتا ہے۔ صحت ہمیں وہ دیتا ہے، کپڑے ہمیں وہ دیتا ہے، کھانے کی چیزیں ہمیں وہ پرووائڈ کرتا ہے، اور زندگی کی ہر ایک چیز ہمیں خدا سے ملتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں خدا سے فریاد کروں۔ میں اپنی زندگی میں بے شمار ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو دعا کر سکتے ہیں لیکن وہ دعا نہیں کرتے، پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن وہ دعا نہیں کرتے، وہ خدا کے پاس نہیں آتے۔ خدا کے ساتھ وقت گزارنے کا جو شرف ہے جس شخص کو مل جاتا ہے وہ شخص ایک کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ لیکن افسوسناک حالت یہ ہے کہ دعا کی بابت گفتگو تو ہم بہت کرتے ہیں، دعا کی بابت بات چیت تو بہت کرتے ہیں کہ جی دعا کرنی چاہیے، آپ دعا کیا کریں، میں بھی دعا کروں گا۔ یہ وہ جملے ہیں جو روزمرہ کی گفتگو کے اندر ہم ایک دوسرے سے بولتے ہیں، لیکن ایک ٹرو پریئر لائف کو مینٹین کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور داؤد کہتا ہے کہ میں صرف اپنے خدا سے ہی فریاد کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ہر ایک چیز خدا سے ہی ملتی ہے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ خدا میرے لیے اور آپ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر ایک چیز کے لیے اس پر توکل کریں، اس پر ٹرسٹ کریں اور اس سے بات کریں۔ آپ جو کچھ سوچتے ہیں، آپ جو کچھ تصور کرتے ہیں، ہم جو کچھ خیال کرتے ہیں، ہمیں وہ خدا کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ اگر وہ غلط ہوگا تو بھی خدا ہم پر وہ ظاہر کر دے گا، اگر وہ خیال اچھا ہوگا تو خداوند اس کو ہمارے دل میں اور زیادہ ہائی لائٹ کرے گا اور ہم اور زیادہ متحرک ہوں گے اس کام کو کرنے کے لیے۔ تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو ہم اس خیال کو لے کر، اس منصوبے کو لے کر، اس پلان کو لے کر خدا کی حضوری میں چلے جائیں اور خداوند کے ساتھ بات کرتے رہیں کہ خداوند میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے، کیا میں ایسا کروں، کیا میں ایسا نہ کروں؟ تو پھر خداوند رہنمائی کرتا ہے۔ بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سر یہ خدا مطلب کس طرح سے بات کرتا ہے اور کیسے پتہ چلے گا کہ خدا کی یہ مرضی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے ساتھ رابطے میں رہیں، خدا کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اسی ایک شخص کے ساتھ جب ہم بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں تو ہم اس کی عادات کو، اس کے اشاروں کو بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم خدا کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں آتے ہیں، خداوند کی حضوری میں وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس سے ہم خدا کے منصوبوں کو، ارادوں کو جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو داؤد نے اپنی زندگی میں بے شمار متعدد بار ایسا کیا کہ اس نے خدا کی رہنمائی لی، خداوند میں ایسا کروں یا نہ کروں۔ اور وہ اپنے مزامیر میں، اگر آپ داؤد کے مزامیر پڑھیں تو وہ بار بار خدا کو یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی راہیں بتا، مجھے اپنی راہوں پر چلا، مجھے اپنی راہیں سکھا، کیونکہ اسے اس چیز کا پتہ ہے کہ وہی راہیں جو خدا کی راہیں ہیں وہی باعث برکت۔ وہ راستے جو خدا نے متعین نہیں کیے، وہ راستے جن کی بابت خدا کی مرضی نہیں ہے، وہ کبھی فروٹفل نہیں ہو سکتے، باعث برکت نہیں ہو سکتے۔ تو وہ خدا سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ خداوند مجھے اپنی راہیں بتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں۔ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا سے کتنی فریاد کرتے ہیں، کن کن باتوں کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ آپ کو انکریجمنٹ اس بات سے میں دینا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یار تو میرے کو اینا منگن دے، کیوں جی اماں جی؟ خدا کدی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یار تو جنہ مانگ رہا نا میرے کو لینا نہیں ہے۔ خدا انلمیٹڈ ہے، اور جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو ہمیں اسی تصور کے ساتھ آنا چاہیے کہ خدا ایک بہت بڑا خدا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا دعا کریں، ہم جب بیٹھتے ہیں اسے دعا کرنے کے لیے تو 10-15 سیکنڈ کے بعد ہی ہمیں آگے سے کوئی لفظ ہی نہیں ملتے۔ دعا اصل میں کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں باتیں ہونی چاہیے کہ ہم نے کن کن چیزوں کے لیے دعا کرنی۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بڑا آسان ہے کہ خداوند میری بیٹی کو برکت دے، اس کے جو بھی مسائل ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے گھر میں کیا کیا مسائل چل رہے ہیں، آپ وہ مسائل خدا کے سامنے لائیں۔ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے مالک کے لیے دعا کر سکتے ہیں جس کے پاس آپ جاب کرتے ہیں، آپ خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، اپنی صحت کے لیے خداوند کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، آپ اپنے ملک کے لیے برکت چاہ سکتے ہیں، آپ پاکستان کی کلیسیاؤں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، عالمگیر کلیسیا کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ اپنے محلہ داروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہمسایوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ملک کے جو حالات ہیں، جو مہنگائی ہے اور افراتفری ہے اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، سیاسی بحران کے لیے دعا کر سکتے ہیں، عالمی طاقتوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، دنیا میں پھیلنے والے جو برے ٹرینڈز ہیں ان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند ان کو روکے،
ملک کے اندر جو جرائم ہو رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ جرائم رک جائیں، اور جو ادارے ملک کے اندر کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک طور سے کام کریں، تاکہ وہ مجرموں کو ٹائم پر پکڑ لیں، ٹائم پر انہیں سزا دیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو اس چیز کی فکر لاحق ہو جائے کہ مجرموں کو تو یہاں پہ سزا ملتی ہے۔ بہت سے ممالک دنیا میں ایسے ہیں جہاں پر مجرم پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی پرابلم نہیں۔ ہمارے یہاں پر پاکستان میں ایک عرصے تک یہی سلسلہ چلتا رہا کہ لوگ اشارہ سے سگنل توڑتے تھے، مطلب ریڈ لائٹ ہے تو وہ نکل جاتے تھے، جب پکڑے جاتے تھے تو انہیں پتا ہوتا تھا کہ سارجنٹ کو 20-30 روپے دیں گے وہ چھوڑ دے گا۔ لیکن اب جو ٹریفک وارڈن آئے ہیں وہ چلان کر دیتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے ایک پالیسی یہ کھیلی ہے کہ گورنمنٹ نے ان کو ہر چلان میں کمیشن دے دی، 20% کمیشن، شاید اگر میری انفارمیشن ٹھیک ہے تو 20% جو کمیشن ہے وہ وارڈن کو ملتی ہے ہر چلان پہ۔ تو اس کو تو پتا ہے کہ اس کا چلان کروں گا تو مجھے تو تنخواہ کے ساتھ ایکسٹرا کمیشن ملنی ہے، وہ تو نہیں آپ کو چھوڑے گا۔ تو اس لیے جب قوانین سخت ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسانی نیچر ہے کہ جب تک آپ اس پر سختی نہ کریں وہ اس طرف آتا نہیں۔ لیکن جو شخص مسیح میں ہے وہ اپنے آپ سے ان چیزوں کی پاسداری کرتا ہے، وہ خوف سے نہیں کرتا، وہ اس لیے کرتا ہے کہ بھی میرا خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی حکومت کے تابع رہوں۔ تو دعا کرنے کے لیے بہت سے پوائنٹس ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کے لیے دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں تو خدا کا پاک روح آتا ہے، وہ ہمارے ذہن کو کھولنا شروع کرتا ہے، وہ چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں جن کے بابت ہم جانتے نہیں، وہ ہم پر ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یہ بھی چیزیں دعا کے لیے سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ آپ کے علاقے میں ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، آپ ان ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے لیے دعا کریں۔ جس جگہ پہ ہمارا چرچ ہے وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اس جگہ پر آپ نے دیکھا کہ نالا تھا اور اس نالے کو کور کر دیا گیا ہے، اس کے لیے ہم نے دعائیں کی ہیں بڑی، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ سارا ایریا جو ہے یہاں سے نالا کور ہو جائے گا، اس سے بہت فائدہ ہوگا، گندگی ختم ہو جائے گی، اور لوگوں کو جو مشکلات ہیں اس نالے کی وجہ سے، ان کی اپلائنسز خراب ہو جاتی ہیں، کیونکہ نالے میں سے ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں جو اے سیوں کو خراب کر دیتے ہیں، فریجوں کو خراب کر دیتے ہیں، اور بہت سی چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ تو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند یہ نالا کور ہو جائے، اور جن جن جگہوں پر آبادی نہیں ہے وہاں پر اگر یہ اوپن ہو بھی جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب یہ آبادی میں سے گزرتا ہے تو پھر اس کو ضرور اس کو کور ہونا چاہیے۔ اور ہمارے لوگ ایک اور کام کرتے ہیں کہ عورتیں اوپر سے کھڑکی کھولتی ہیں، وہ سیدھا شاپنگ بیگ نالے کے اندر پھینکتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، مزید گندگی پھیلتی ہے اور نالا بلاک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نالا کور ہوگا تو کوئی شخص کوڑا پھینک نہیں سکے گا، پھر وہ جا کے کوڑا دان میں ڈالے گا۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ ہم ان چیزوں کو خداوند کی حضور میں ہائی لائٹ کریں۔ داؤد کہتا ہے میں خدا سے فریاد کروں، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ خدا میرے لیے اور آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والی ہر ایک چیز کو واچ کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند جب ہم اس زمین پر ہیں تو اس زمین پر ہم بیکار زندگی نہ گزاریں، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا کوئی پلان ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا کوئی مصرف ہونا چاہیے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ خدا کا پاک روح ہمیں اس بات کے لیے بھی تیار کرتا ہے کہ مسیح یسوع جلد آنے والا ہے۔ ہم اس چیز کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند تو مجھے اپنی آمد کے لیے تیار کر، تو مجھے اپنی آمد کے لیے تیار کر، اور جب تو بادلوں پر ظاہر ہو تو میں ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کروں۔ آمین۔ اس چیز کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں دعا کرنے کے بے شمار آپ کے پاس موقع ہیں۔ اتنے مسائل ہیں اس ملک کے کہ آپ ان کو ہر روز لے کے خدا کے پاس آ سکتے ہیں۔ کلیسیاؤں کے مسائل ہیں، آپ کلیسیاؤں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، پاسبانوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی آپسی تال میل کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ کلیسیاؤں کے اندر تفرقے نہ ہوں۔ کرنتھیوں کے خط میں پولس کہتا ہے کہ تمہیں تفرقے کہاں سے آ گئے، تمہیں تفرقے نہیں ہونے چاہیے، تمہیں یک رائے یک خیال ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے لیے ہمیں بہت دعا کرنی چاہیے کہ خداوند پاسبان دل جمعی سے اور یکسوئی کے ساتھ تیری خدمت کر سکے۔ تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اور ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ داؤد نے جینے کا یہ اسلوب اپنایا، جینے کا یہ ڈھنگ سیکھ لیا تھا کہ میں خدا سے فریاد کروں، خدا سے فریاد کرنا شروع کریں، بجائے اس کے کہ آپ بڑبڑائیں اور اپنے مسائل سے پریشان ہو کہ یہ مشکلیں میری جان کیوں نہیں چھوڑ رہی۔ ان پر کڑکڑانے بڑبڑانے کی بجائے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ہم ان تمام پرابلمس کو خدا کے پاس لے آئیں اور خدا کو بتائیں، خدا میرا یہ بھی مسئلہ ہے، خدا میرا یہ بھی مسئلہ ہے۔ اس میں ہم شکر گزاری بھی کریں، اس میں ہم خدا سے التجا بھی کریں، اور پھر صبر سے اور ایمان سے اس بات کا یقین کر لیں کہ جو کچھ خدا کے سامنے میں رکھ رہی ہوں یا رکھ رہا ہوں، خدا مجھے اس کا جواب دے گا، اور خدا ضرور ہی اس کا جواب دے گا، کیونکہ خدا ایک مہربان خدا ہے اور وہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی فریادوں مناجاتوں پر کان لگاتا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، ہم نے تیرے کلام میں سے آج سیکھا کہ
کہ جب ہم تیرے حضور آتے ہیں تجھ سے فریاد کرتے ہیں تو تو ہماری دعاؤں کو سن لیتا ہے، تو ہماری مناجاتوں پر کان لگاتا ہے۔ سو خداوند تو ہمیں برکت دے۔ آج جب تیرے حضور میں حاضر ہیں تو خداوند تجھ سے برکت چاہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، ہم اپنے ان تمام عزیزوں کے لیے بھی برکت چاہتے ہیں جو یوٹیوب کے ذریعے اس پیغام کو سنیں گے، واٹس ایپ کے تھرو اس پیغام کو سنیں گے، یا خداوند وہ فیس بک پر اس پیغام کو سنیں گے۔ خداوند ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں ان سب پر تیرا ہاتھ بڑھے، ان کے گھرانوں پر تیرا ہاتھ بڑھے، تیرے رحم کو، تیرے کرم کو خدا ان کے لیے مانگ لیتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے ساتھ قائم رہنے کا فضل دے، ہم تیرے ساتھ جڑے رہیں اور خداوند اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کرتے رہیں، اور خداوند اس زمین پر اپنے آپ کو مسافر اور پردیسی جان کر خداوند تیرے منتظر رہیں کہ تو کب بادلوں پر ظاہر ہوگا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ خداوند منت کرتے ہیں کہ ہر قسم کا فخر اور گھمنڈ ہماری لائف سے جاتا رہے، بلکہ ہمیں حلیم، عاجز اور فروتن رکھنا، تاکہ خداوند ہم کسی بھی جگہ پر فخر اور گھمنڈ کا شکار ہو کر خداوند تجھ سے دور نہ چلے جائے۔ تو خداوند تو اپنی برکت کو آج کثرت سے ہم سب پر ظاہر کر، یسوع کے نام میں آمین۔